والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیات مبارکہ مومنین کو خطاب کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہوا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ خطوہ کی جمع ہے اور خطوہ نقش قدم کو کہتے ہیں۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقوش ہائے قدم پر مت چلو، ان کی پیروی نہ کرو۔ اور اس کی پہچان یہ ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ بے حیائی اور برائی پھیلانے والا بن جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ خود بے حیائی اور برائی میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ بے حیائی اور برائی کی اشاعت کا سبب بن جاتا ہے۔ یامر بالفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی کی اشاعت کا باعث بنتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ تم میں کون پارسا ہے، کون کتنا نیک ہے، کون کس کو اپنی نیکی پہ ناز ہے، تو فرمایا یہ بھی بھول جاؤ۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہو اور تم پر اللہ کی رحمت نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، تو کبھی بھی تم میں سے کوئی بھی پاک، صاف اور نیک نہیں ہو سکتا۔ نیکی، پاکیزگی، اچھائی، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اور رحمت الہی عطا کی جاتی ہے، خریدی نہیں جاتی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، وہ ہر بات کو سنتا بھی ہے، اور جو باتیں کہی نہیں جاتی، دلوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ انہیں جانتا بھی ہے۔ یعنی پاکیزگی، نیکی اور طہارت کا مدار اس بات پر ہے کہ کس کے دل میں قرب الہی یا رضائے الہی کے لیے کتنی تڑپ ہے۔ جتنی طلب ہوتی ہے، جتنی تڑپ ہوتی ہے، جتنی انابت ہوتی ہے، یہدی الیہ من ینیب، اسی طلب، اسی تڑپ کو انابت کہا گیا ہے۔ جتنا رجوع الی اللہ ہوتا ہے، جتنی دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، جتنا دل آرزو کرتا ہے، اس سے زیادہ وہ عطا فرماتا ہے، چونکہ وہ عطا اپنے فضل سے فرماتا ہے، وہ عطا اپنی رحمت سے فرماتا ہے۔ بندے میں جتنی بھی طلب ہو، انسانی حدود سے متجاوز تو نہیں ہوگی۔ انسان کی ساری خصوصیات کی ایک حد ہے، اس کی طاقت کی ایک حد ہے، اس کی نظر کی ایک حد ہے، اس کے علم کی ایک حد ہے، اس کی فکر کی ایک حد ہے، اسی طرح اس کی آرزو کی بھی ایک حد ہوگی۔
بہت بڑی طلب بھی اس کے دل میں آ جائے تو انسانی حدود کے اندر ہوگی، لیکن جب وہ عطا کرتا ہے تو اس کے کسی صفت کسی کام کی کوئی حد نہیں ہے، نہ اس کی ذات کی کوئی حد ہے نہ اس کی صفات کی کوئی حد ہے، وہ حدود سے بالا تر ہے، وہ حدود کا بھی خالق ہے، حدود بھی مخلوق ہیں، حدیں بھی مخلوق ہیں، اول و آخر ہر شے مخلوق ہے، اور وہ سب سے بالا تر وہ خالق ہے، اس کی عطا کی کوئی حد کوئی شمار نہیں ہوتا، وہ پھر اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ آدمی مانگتا اپنی جرت کے مطابق ہے، وہ عطا اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ لہذا تقاضائے ایمان یہ ہے کہ بے حیائی اور برائی کو روکا جائے، اور شیطان کی پیروی اگر کریں تو بے حیائی پھیلانے والے ہوں گے، برائی پھیلانے والے ہوں گے، اور یاد رکھیں برائی بے حیائی کا پھل ہوتی ہے۔ جب بے حیائی پھیلتی ہے، جب باتوں میں اخلاقیات کی پرواہ نہیں کی جاتی، جب تحریروں میں اخلاقیات کی پرواہ نہیں کی جاتی، جب میڈیا اخلاقی حدود پھلانگ جاتا ہے تو بے حیائی کی تشہیر ہوتی ہے، اور بے حیائی کی یہ تشہیر جو ہے وہ انسانوں کو برائی پہ آمادہ کرتی ہے، اور یہ بے حیائی ایک درخت ہے جس کا پھل برائی ہوتا ہے، اور یہ سارا عمل شیطان کا اتباع ہے۔ یاد رکھیں اسلام ایک فلسفہ حیات ہے، اسلام پوری زندگی پہ محیط ہے، اسلام زندگی کے کسی ایک رکن کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک تعلق باللہ اور دوسرا تعلق بالخلق۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دونوں طرف کامل ہوتے ہیں، جتنی کسی کی ذمہ داری ہے، جس نبی کو جو امت نصیب ہوئی، جو زمانہ نصیب ہوا، جتنا وقت نصیب ہوا، اس میں ہر متنفس کی رہنمائی کرنے کی اہلیت و استعداد اس نبی کو عطا فرمائی، اور جتنی ضرورت برکات کی اس مخلوق کو ہوئی اور جتنا تعلق باللہ چاہیے تھا، اس میں بھی وہ کمال اس نبی کو عطا فرمایا۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور تمام انبیاء کو بھی جو برکات پہنچی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عالم ارواح کی بات ہے، جب صرف روحیں تخلیق کی گئیں، اس وقت ارواح انبیاء سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لی گئی، اور پھر تمام انبیاء کو اس کی تکمیل کے لیے شب اسراء یا شب معراج بیت المقدس میں دوگانہ آپ کی اقتداء میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو پہلی امتوں کو بھی جو نعمتیں، جو اللہ کا فضل، جو اللہ کی رحمتیں نصیب ہوئیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہوئی، کہ آپ کی ذات ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین اللہ کے علاوہ باقی سب کو محیط ہے، اس میں اگلے پچھلے سب آ جائیں۔ لیکن الحمدللہ امت مرحومہ پہ یہ احسان ہے رب جلیل کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اس وقت سے لے کر قیامت تک ہر طالب کو براہ راست بارگاہ نبوی سے برکات نصیب ہو جاتی۔ اگر وساطت بنتی ہے، وسائل بنتے ہیں، تو اس بارگاہ تک پہنچانے کے بنتے ہیں۔
آپ کے ارشادات ہم تک پہنچانے کے بنتے ہیں۔ صحابہ کرام سب سے پہلا وسیلہ ہے جن کی وساطت سے اللہ کی کتاب ہم تک پہنچی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سنی وہ تو صحابی ہے۔ جس نے بھی قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ تو صحابی ہے۔ چنانچہ تمام امت پر احسان ہے صحابہ کرام کا کہ وہ ذریعہ بن گئے اللہ کی رحمت کے اور ہمارے درمیان۔ صحابہ سے تابعین کو، تبع تابعین کو، اللہ حاضر القیاس آج تک اللہ کے وہ بندے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سکھایا۔ من علم القرآن و تعلم القرآن، جس نے قرآن کو سیکھا اور اس کو آگے سکھایا۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ کریم نے دینی علوم سیکھنے کی سعادت بخشی اور انہوں نے ارشادات نبوی سیکھے، احادیث مبارکہ سیکھی، فقہ سیکھی، قرآن اور قرآن کی تفسیر سیکھی اور اسے اللہ کی مخلوق تک پہنچایا، یہ ان برکات کے پہنچانے کا سبب بن گئے، اپنی گرہ سے کچھ نہیں دے رہے۔ عطا وہیں سے ہو رہا ہے، مل وہیں سے رہا ہے، بجلی ساری پاور ہاؤس سے جنریٹ ہوتی ہے، لیکن جو تاریں لاتی ہیں وہ بھی راستہ اور ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اگر تار کٹ جائے تو پاور ہاؤس اپنی جگہ بجلی تقسیم کرتا رہتا ہے، جس کی کٹ جائے اس تک نہیں پہنچتی۔ اسی طرح روحانی برکات، تزکیہ، جس کے بارے اللہ کا ارشاد ہے ما زکا منکم من احد ابدا، کبھی بھی کوئی بھی تم میں سے تزکیے کا حامل نہ ہو سکتا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر لیتا، اس کا تزکیہ فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کنہیں چاہتا ہے؟ واللہ سمیع علیم، جو مانگتے ہیں ان کی بات سنتا بھی ہے، اور جن کے دل میں تڑپ اٹھتی ہے ان کے دل کے حال سے واقف بھی ہے۔ جہاں درد پیدا ہوتا ہے وہاں دوا دیتا ہے، جہاں آرزو اور تمنا پیدا ہوتی ہے وہاں وصال کی خوشخبری دیتا ہے، جہاں طلب پیدا ہوتی ہے وہاں عطا کرتا ہے۔ تو احسان عظیم ہے ان لوگوں کا، اللہ کی کروڑوں کروڑوں رحمتیں ان پر ہوں، جن کی ساری زندگیاں برکات نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو سمیٹتے بسر ہوئیں اور تقسیم کرتے بیت گئی۔ کیا ہی خوش نصیب لوگ تھے کہ جن کے تو فیض جس کسی کے دامن میں ایک ذرہ بھی پڑا وہ اسے خورشید بنا گیا، جس کسی کو اگر شیشہ صاف ہو جائے اس پر سورج کی ایک کرن بھی پڑ جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس میں پورا سورج اتر آیا۔ پھر کیسے عجیب لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری عمریں صرف کی، اپنی